رسول پیارے حبیب حضور بلو شافی یوم نشور دستگیر جہاں و سارے زمان سید سروران حبیب بسام قائد المرسلین شفیع المسلمین رحمت للعالمین جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث السلام عرض کرنے کے بعد رب کائنات جل شانہ کا بے حد فضل عظیم ہے کہ آج اللہ کی توفیق سے نماز جمعہ مبارک ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں واحد خالق کائنات جل شانہ میری اور آپ سب کی اس آدمی کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور خصوصاً خالق کائنات جل شانہ مجھے حقیقت بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، الحمدللہ اللہ کے فضل سے محرم الحرام سے اسلامی نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے اور اس سال کے آغاز میں ہی حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو آپ نے شہادت دی اور پھر 10 محرم الحرام کو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کے رفقا جو میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے، یہ دو شہادتیں بہت بڑا المیہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حالات کے پیش نظر چونکہ مہینہ جو 30ویں سن کے اعتبار سے اگست کا ہے اور آج اتفاق سے 13 اگست اور کل 14 اگست ہے، پاکستانیوں کی آزادی کا دن، اس اعتبار سے بہت سارے مقامات پہ پاکستان کی آزادی کی خوشیاں منانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ محرم الحرام کی تعظیم احترام اس سلسلہ میں بھی کچھ انتظامات آل محبت اپنی طرف سے کر رہے ہیں اور کچھ لوگ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کے سلسلہ میں وہ اپنے اپنے مقامات پہ ایسے پروگرام ان کا انعقاد کر رہے ہیں جس کے اندر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ 9 اور 10 کی درمیانی شب جو ہوگی اس میں ہم اپنے مسجد میں بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر لگوانے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پاک اہتمام کریں گے۔ لیکن آج کا جو ہمارا جمعہ اور آج کی ہماری خصوصی گفتگو ہے وہ ہے کہ پاکستان کے اندر محرم الحرام کے مہینے میں جشن آزادی کی خوشیاں منانا اور اس حوالے سے مسلمانوں کے مختلف انداز میں انتظامات کرنا
کہ جب اللہ تمہیں کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس نعمت کے ملنے پر تم شکر ادا کیا کرو، لوگوں کے سامنے اس کا بیان کرو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ نے اپنے اس بندے کے اوپر کتنی مہربانی کی ہے، کیسی نعمت اس کو عطا کی ہے۔ تو نعمت کا اظہار بطور شکرانہ عاجزی کے طور پر کرنا، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور یقیناً پاکستان کا ہندوستان سے جدا ہونا اور ہمارے لیے ایک آزاد ملک کا ہونا، یہ یقیناً ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ہمارے بڑے بڑے بزرگوں نے تو یہ لکھا ہے کہ پاکستان اللہ کی طرف سے ایک مسلمانوں کے لیے ایک انعام ہے۔ وہ کہتا بات ہے کہ موجودہ دور کے اندر ہمارے حکمرانوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، اور اس کو اب آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں کہ زوال آ رہا ہے اس نعمت پر۔ اس میں جہاں حکمرانوں کا کچھ قصور ہے، کچھ عوام کا بھی بہت زیادہ اس میں حصہ ہے، چونکہ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اگر شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جنہوں نے ناشکری کی، کفر کیا، انکار کر دیا، پھر وہ اللہ کے عذاب کے اندر آتے ہیں۔ اب موجودہ صورتحال کے اندر اگر دیکھا جائے، میری نظر میں پاکستان کا یہ جو اس وقت موجودہ دور وقت چل رہا ہے 1947 سے لے کے اب تک، یہ سارے دور کا اگر ہم جائزہ لیں تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ مکمل جو وقت گزرا ہے اتنا، میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلے جو 18 سال گزرے وہ بڑے اچھے گزرے، 1965 کی جنگ تک، 1965 سے لے کے اب تک پاکستان اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید ایٹم بنا لیا، مختلف مزائل بنا لیے، تو ہم بڑے محفوظ ہو چکے ہیں، اب ہم دنیا کے طاقتور ترین ملک بن چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ صرف ایک سمجھ لیں موجودہ دور کے اندر ہم ایک دھوکے کے اندر ہیں۔ ایٹمی پاور ہونا یہ ظاہری طاقت ہے، یہ مزائل کا بنا لینا یہ ظاہری مصنوعی طاقت ہے۔ جو اللہ نے مسلمان مومن کو ایمان کی طاقت عطا فرمائی ہے، اس کے مقابلے میں ایٹم کچھ نہیں ہے۔ آپ کو وہ وقت یاد ہوگا جب 1965 کی جنگ ہوئی، ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جب 65 کی جنگ ہوئی تو اس وقت تو اتنا ساز و سامان، اتنا اسلحہ بھی نہیں تھا، اتنی فوج بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ 600 ٹینک ہندوستان نے مسلمانوں کی ہمارے ملک پاکستان کی سرحد کی طرف بھیجے کہ اب پاکستان کو تباہ کیا جائے گا، مطلب کہ اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے انہوں نے یہ عمل کیا۔ اب ہتھیار کم ہونے کی وجہ سے، مزائل نہ ہونے کی وجہ سے، ایٹم نہ ہونے کے باوجود اب مسلمانوں نے کیا
یہ ایمانی پاور تھی۔ اب ایمانی پاور تو ختم ہو چکی ہے، اب صرف رہ گیا ہے تماشا، صرف باتیں، تبصرے اور گفتگو لمبی چوڑی تسلیاں رہ گئی ہیں اور کچھ نہیں ہے، اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہے۔ حضرات محترم، آج کے دور کے اندر ہمیں اپنی اصلاح کی انتہائی زیادہ ضرورت ہے۔ بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں، یہ صرف ایک ہمارے مصنوعی خیالات ہیں کہ ہم سمجھتے کہ جناب ہم نے پچھلے سال یہ کیا تھا، اب اس سال ہم نے یہ کام کر کے ہم بڑے ترقی کر کے، لیکن حقیقتاً دیکھا جائے، ایمان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایمان ہمارے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ایمان طاقتور ہوتے، ایمان قوی ہوتے، آج ہماری مساجد کبھی بھی ویران نہ ہوتی۔ خیر میں کبھی ہندوستان گیا تو نہیں ہوں، لیکن دوستوں سے سنا ہے جن کے کچھ رابطے ہیں یا جن کی فیملیز وہاں پہ رہتی ہیں، اور سننے میں آتا رہتا ہے کہ ہمارے یہاں تو نمازی کچھ بھی نہیں ہے، نماز کے وقت میں ہندوستان میں، کشمیر میں، جہاں پہ مسلمانوں کی بظاہر حکومت نہیں ہے، اور وہاں پہ جو مسلمان رہتے ہیں ان کی جو مساجد ہیں وہ عام نمازوں میں بھی اتنے زیادہ نمازی ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے جمعے میں بھی اتنے نمازی نہ ہوتے ہیں، یعنی کثرت کے ساتھ نمازی مساجد میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے پاس ملکی آزادی نہیں ہے، لیکن ایمان کی دولت ضرور ہے۔ آج ہمارے پاس ملکی آزادی تو ہے، لیکن ہمارے ایمان کمزور پڑ چکے، ہماری مساجد ویران ہو گئی۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ 1947 سے 1965 تک کے حالات جو مسلمانوں کے تھے، اس میں ایمان، اس میں عبادت، اس میں بھائی چارہ، اس میں اخلاقیات، اس میں رشتہ داری، اس میں یہ دینداری، تمام چیزیں پائی جاتی تھیں۔ لیکن اب موجودہ حالات کے اندر اگر دیکھا جائے وہ چیزیں بالکل نظر نہیں آتی ہیں۔ آج بھائی بھائی کا دشمن ہے، چھوٹی چھوٹی بات سے ہم رشتے توڑ دیتے ہیں، اور کئی سال تک جو ہے وہ رشتے ختم رہتے ہیں۔ مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو دلوں کے اندر نفرتیں بھری ہوئی ہیں، لو جی فلاں وقت میں اس نے مجھے یہ کہا تھا، فلاں وقت میں اس نے مجھے یہ کہا تھا۔ اب دونوں کھڑے کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، لیکن دونوں کے دلوں کے اندر بغض بھرا ہوا ہے۔ تو مجھے بتاؤ پھر ہمارا ایمان کو کہاں چلا گیا؟ وہ جذبات کہ جس جذبات کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، آج وہ ختم ہو چکے ہیں۔ آج بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ آپ یقین کریں، کل میں مغرب کے بعد یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک اور نمازی تھے، وہ ہمارے مسجد کے نمازی نہیں ہیں، مطلب یہاں پہ قریب کام کرتے ہیں، جب کبھی وہ ادھر آتے ہیں تو نماز کے وقت وہ مسجد میں آ جاتے ہیں، اور وہ ایک دو مرتبہ میری مجھ سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے اپنی کچھ پریشانیاں ظاہر کی، اور شام کو دونوں اکیلے بیٹھے تھے مسجد میں اور کوئی نہیں تھا۔ آپ سن کے حیران ہوں گے، ایک عام بندہ تو عام رہا، ایک محلے دار تو محلے دار رہا، ایک رشتہ دار تو رشتہ دار رہا، ایک بیٹا ایک ماں کا جو تعلق ہے، آپ سمجھتے کتنا گہرا تعلق ہے، ایک بیٹے اور باپ کا تعلق کتنا گہرا ہوتا ہے۔ شادی کے بعد چند سال اولاد نہ ہو تو ماں باپ تڑپتے ہیں، ڈاکٹروں، حکیموں، طبیبوں
چکر چل گیا تو کہا بیٹا تو آپ سے پرانے نماز پڑھا تھا، میں نہیں نماز پڑھتا، رب نے میری نہیں مانی، میں نے رب کی نہیں مانی۔ یہ ایسے جب حالات بن جائیں گے تو مجھے بتاؤ کیا برکت نازل ہوگی، کیا خیر نازل ہوگی۔ تو آج معاشرے کے اندر ایسے حالات پائے جاتے ہیں، لیکن ایک وہ وقت تھا کہ بیٹا ماں اور باپ کی خدمت کر کے فخر محسوس کرتا تھا، لیکن آج دور کیسا آ چکا ہے کہ ماں کے منہ پہ تھپڑ مارنا یا گالیاں نکالنا یہ آج کسی ایک گھر کی سٹوری نہیں ہے، بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جس گھروں کے اندر ایسے حالات پائے جاتے ہیں، اور ماں باپ شرم کے مارے بتاتے نہیں ہیں۔ خاندان کی بے عزتی ہوگی، محلے میں ہماری بے عزتی ہوگی کہ ایک کا بیٹا اپنے باپ کے سامنے جہاں کھڑا ہو گیا، ماں کو تھپڑ مار دیا، باپ کو گالیاں نکال دی، لوگ بتاتے ہیں، شرم آتی ہے، لیکن حقیقت حال ایسی ہے۔ تو جب ایسے حالات بن جائیں گے تو مجھے بتاؤ پھر ہماری ایٹمی پاور ہمیں کیا کرے گی؟ پھر بڑے بڑے مزائل یہ ہمارے لیے کسی نفع کے قابل نہیں ہیں۔ نفع مسلمان کو تبھی ہو سکتا ہے جب وہ بندہ اور رسول کا فرما بردار ہوگا، اور پھر جب ایسی صورتحال ہوگی تو پھر ہمارا یہ پاکستان کی آزادی کا جشن منانا پھر ہمارے لیے قابل تحسین ہے، قابل احترام ہے کہ ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ مقدس ملک پاکستان ہمیں عطا کیا، لیکن چونکہ اب ایمان کی کمزوری کی وجہ سے حالات یہ بن چکے ہیں کہ نعمت ملنے پر بجائے کہ رب کا شکر ادا کیا جاتا بلکہ رب کو ناراض کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اس وقت حالات دو طرح سے بن چکے ہیں، ایک طرف محرم الحرام کا ادب والا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ 4 مہینوں کا احترام، 4 مہینے جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر حرمت والے ہیں، جن میں ذیقعدہ، شوال اور اس کے بعد رجب اور یہ ذوالحج کا مہینہ اور یہ محرم کا مہینہ۔ تو محرم کا مہینہ یہ تو ادب اور احترام کا مہینہ ہے، دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب علی چونکہ 14 اگست آ رہی ہے تو اب آنے والی جو رات ہے اللہ خیر کرے، مسلمانوں کے حالات کے اوپر اللہ رحم فرمائے، بہت سارے گناہوں کے اڈے جو ہیں وہ بک ہو چکے ہیں، کس وجہ سے کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں۔ ارے بھائی آزاد نہیں ہوئے، اب تو ہم پابند ہو چکے ہیں۔ جس طرح ایک بندہ مومن ایمان لانے کے بعد اللہ کے احکامات کا پابند ہو جاتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اس اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، یہ جو شیطان ہے یہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پہلے ہم آئے اسلام کے اندر تو رب نے یہ پابندی لگا دی، کلمہ رسول اللہ پڑھ لیا، اب تمہارے اوپر پابندی ہے، اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے تم نہ کھا سکتے ہو نہ پی سکتے ہو، تمہیں اپنی مرضی سے رہنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں اپنی مرضی سے کوئی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا اللہ ہم مسلمان ہیں، اپنے کلمہ پڑھ لیا تو عبادت میں بھی پابندی فرمایا، ہاں عبادت میں بھی پابندی ہے، وہ عبادت ہے جو میرے مصطفیٰ نے کی ہے،
اس کے بعد پھر اللہ نے دوسرا فضل کیا ہمارے اوپر کہ ہمیں یہ ملک پاکستان عطا کر دیا، اپنی سرزمین دے دی۔ اب اس کے بعد پھر اس کے کچھ احکامات ہیں، پھر اس کے کچھ قوانین ہیں۔ اب ہم کہیں گے جناب اب ہم آزاد ہو گئے، اب جو مرضی کرتے پھر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو بندہ مومن ہے، جو مسلمان ہے، وہ بالکل قطعاً آزاد نہیں ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں مسلمان کے لیے دنیا جو ہے یہ قید خانہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں قید خانہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ آزادی ہوتی ہے؟ وہاں پہ تو بندہ مرضی سے پانی بھی نہیں پی سکتا ہے، وہاں پہ تو بندہ مرضی سے ایک لقمہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا ہے۔ وہ بندہ چونکہ قید کے اندر ہے تو جو مالک کی مرضی ہوگی قیدی کو کرنا پڑے گا۔ مالک اگر اس کے سونے پہ پابندی لگا دے، قیدی سو نہیں سکتا ہے، اس کو اجازت نہیں ہے، اس کو تکلیف دی جائے گی اس کو جگانے کے لیے کہ تمہیں سونے کی اجازت نہیں ہے، تمہاری سزا ہے۔ یعنی کہ جو قیدی ہوتا ہے اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی ہے۔ اور میرے محبوب فرماتے ہیں مسلمان مومن دنیا اس کے لیے جو ہے یہ قید خانہ ہے۔ جو ہی اس کا انتقال ہوتا ہے وہ قید خانے سے جدا ہو جاتا ہے، وہ نکل جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو اپنی مرضی کی پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا پھر جب وہ قبر میں جاتا ہے، میرے غلام کی مسلمان مومن کی قبر پر اللہ جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ تو گویا کہ اب بندہ پہلے قید خانے میں تھا، اپنی مرضی نہیں کر سکتا تھا، کھاتے وقت اس کے اوپر پابندیاں تھیں، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھا سکتے، یہ کھانا ہے وہ نہیں کھا سکتے، یہاں پہ بیٹھنا ہے یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے، پابندیاں ہیں۔ لیکن جو ہی دنیا سے آزاد ہوا قبر میں چلا گیا، اللہ نے اس کو پھر اس نے عام عطا فرما دیا، اے بندے پہلے تو نے میری مرضی کے مطابق زندگی گزاری تھی، اب تیری مرضی ہے، جنت میں جو کچھ سوال کرے وہ تو تجھے ملے گا، تیرے دل کے اندر خیال بھی آئے گا، اللہ تجھے وہ نعمت پہلے عطا فرما دے گا۔ تو یہ شان ہے بندے مومن کی۔ تو وقتی طور پہ اس قید خانے کے اندر تھوڑی دیر کے لیے پابند ہو کے وقت گزار لو، اللہ وہ کچھ عطا کرے گا جو ہمارے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہے۔ تو یہ پاکستان کی نعمت مل جانا ایمان کے بعد، یہ یقیناً یہ سرزمین، یہ ملک ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی کی خوشی منانا یہ ہمارا حق ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہیں اللہ کو نعمت عطا کرے اس کا چرچا کرو، بے شک کرو، لیکن شریعت مصطفیٰ کا دامن چھوڑ کے نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جناب تم اپنی خوشی کے اندر دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دو اور اغیار کے طریقے کو اپنا لو، اور نقصان بھی کیا ہوگا؟ تمہاری خوشی خوشی نہ رہے گی، تمہارا وہ عمل رب کی بارگاہ کے اندر مردود ہو جائے گا، اور نتیجے میں بجائے کہ تم اللہ کا شکر گزار بننے کے اللہ کی نافرمان ہو جاؤ گے، اور نتیجے میں وہ تمہارا سارے کا سارا عمل تمہیں جہنم کے اندر دھکیل دے گا۔ اس وجہ سے اے بندے مومن، رب تمہیں نعمت دے، شکر ادا کر، لوگوں کو بتا، لیکن شریعت مصطفیٰ کا دامن چھوڑ کے نہیں بلکہ شریعت مصطفیٰ کے دائرے کے اندر رہ کے بتا۔ اب مجھے بتاؤ، والد صاحب کا انتقال ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے، ایک سال کے بعد ہم ختم دلاتے ہیں، برسی ہے جناب، قاری صاحب آپ بھی آ رہے، دوستوں کو بلا لیا، رشتہ داروں کو بلا لیا، جتنی اللہ نے توفیق دی، اہتمام کیا، کیا ہے جی میرے والد صاحب کی برسی ہے، مطلب کہ سال گزر گیا، ان کو انتقال کیے ہوئے، ان کو ہم سے جدا ہوئے، اور یہ وہ بات ہے جو ایک عام بیماری سے انتقال ہوا۔ کوئی جو ذرا میری طرف جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کوئی جیسے سنے ذرا، یہ وہ بات ہے جو ایک عام بیماری سے انتقال کیا، اس کے اوپر کسی نے ظلم نہیں کیا، کسی نے اس کے اوپر زیادتی نہیں کی، اللہ کا حکم آ گیا اور انتقال ہو گیا، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، جب تک اب ہماری زندگی
تاریخ میں لکھا 2 لاکھ، کسی نے لکھا 18 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا، گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا۔ وہ کوئی اور نہیں تھے، ہمارے بڑے تھے، ہمارے پیچھے والے تھے، جن سے ہماری نسلیں چلی گئی آج، جن سے آج ہم چل کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ کوئی 18 سال کا، کوئی 20 سال کا، کوئی 25 سال کا، کوئی 50 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 70 سال کا بیٹھا ہے۔ اپنے آباؤ اجداد کی قربانیاں یاد کرو ذرا، پھر دیکھنا کون سڑکوں پہ نکل کے باتیں بجاتا ہے، کون بہودہ رستے کرتا ہے کہ جناب ہم آزاد ہو گئے۔ ارے اپنی آزادی کے اوپر فخر کرنے والوں، یہ دیکھو ہمارے بڑوں نے اپنے گلے کٹوائے، ہمارے بڑوں کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا اپنے سامنے، اور وہ میں اپنی جناب علی عزتیں بچانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو جناب علی کنبوں کے اندر دھکیل دیا، اس وجہ سے کہ ہماری عزت پہ آنچ نہ آ جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان کی بیٹی کی عزت لوٹ لی گئی۔ اپنی عزتیں بچانے کے لیے انہوں نے جناب علی دریا میں چھڑا کے لگا دی، لیکن اس ملک کو پردار نہیں لگنے دیا۔ لیکن آج ہمارا نوجوان جناب ہم آزاد ہو چکے ہیں۔ کیا آزادی ملی تمہیں؟ تم نے آزاد ہو کے کیا کیا؟ تم نے کتنے رب کو سجدے شکرانے ادا کیے؟ رب کی بارگاہ کے اندر کتنا تم نے جناب علی سجدہ شکر ادا کیا؟ اپنے گریبان میں ہر بندہ جان کے دیکھے۔ پاکستان تو لے لیا، لیکن پاکستان لے کے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر کتنا ادا کیا؟ سال کے بعد باپ کی ورثی تو یاد رکھتی ہے، 14 اگست میں یہ بھی یاد رکھتا ہے کتنے مسلمانوں کے خون بہے، کتنوں میں ظلم و ستم ہوا۔ آج ان کے لیے بھی کچھ صدقہ خیرات کیا جائے، آج ان کے نام کی بھی برسی منائی جائے، کتنے ہیں ان کے نام کی محفلیں سجاتے ہیں۔ الا ماشاءاللہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو تو کوئی ایسا کرے، اس کو اپنے باپ کی بھی فکر ہے، جناب میرا باپ قبر میں لیٹا ہے، اس ماں کی فکر نہیں، اس بیٹی کی فکر نہیں جس نے پاکستان بنانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کے گھروں کو جناب دبا کے ان کی آوازیں بند کر دی۔ اس وجہ سے اگر اس کی آواز بلند ہوئی تو کئی ہندو کو صرف آواز سن کے ہمیں قتل نہ کر دیں۔ ایک وہ بھی وقت تھا جب ایک قافلہ ہندوستان سے چلا پاکستان کی سرحد پار کرنے کے لیے، اور دیکھا سامنے ہندو وہ بڑی بڑی تلواریں خنجر لے کے کھڑے ہیں کہ جو مسلمان آئے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ اب کھیتوں میں بنا لی، وہاں پہ ایک بی بی ایسی بھی تھی جس کے بعد چھوٹا سا ننھا سا بیٹا تھا۔ اب وہ بچہ بھوک کی وجہ سے رویا، گرمی کی وجہ سے رویا۔ کماد کے اندر جب گرمی محسوس ہوئی، بچے نے آواز بلند کی۔ اب ہر بندہ بڑے غصے سے اس بیوی کی طرف دیکھتا ہے کہ اگر تیرے بچے کی آواز سن لی ان ہندوؤں نے، سکھوں نے، وہ ہم سب کو قتل کر دیں گے۔ ماں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کی آواز کی وجہ سے یہ سارے مسلمان کہیں ذبح نہ ہو جائے، اس نے سب کے سامنے اپنے بچے کو پکڑا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو جناب علی گلا دبا کر ادھر دفنا دیا، کہیں میرے اس بیٹے کی وجہ سے سارے مسلمان کہیں شہید نہ کر دیے جائیں۔ اس طرح پاکستان بنا۔ ہم نے کیا کیا پاکستان کو؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم سمجھتے ہم ایٹمی پاور بن گئے تو جناب علی ہم بہت کامیاب ہو گئے۔ نا یہ ہمارا گمان ہے۔ صرف 1947 سے لے کے 65 تک کی جنگ تک مسلمان تھا، اس کے بعد سے لے کے اب تک مسلمانوں کا ایمان جو ہے کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ تم لاکھ ایٹمی پاور بنا لو، تمہارے حکمران اب بھی کہتے ہیں، جو بیٹھا ہے اس وقت سیٹ پہ کہتا ہے جناب ہم اس قابل نہیں ہیں، ابھی ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم جناب علی کسی طرح مسلم سے مقابلہ کر سکے۔ اگر اندر ایمان ہوتا ہے، ایٹمی پاور نہ بھی ہوتی تو میدان کربلا کی طرف دیکھتے، میدان بدر کی طرف دیکھتے، مسلمانوں کے پاس جب کچھ نہ تھا اللہ نے پھر بھی فتح عطا فرما دی۔ اب تو اللہ نے ہر دنیا کو نعمت عطا فرما دی ہے، پھر بھی اگر مسلمان حکمران ڈرے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ایک ساتھ نظر آتا ہے کہ اندر ایمان ختم ہو چکا ہے اور ہم پھر بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان کی 2 جنگیں ہو چکی ہیں، ایک 65 کی اور ایک 71 کی، سب کو پتہ ہے۔ 65 میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی، 71 میں مسلمانوں کے تقریباً 90,000 فوجی قید کر لیے گئے اور نقصان علیحدہ ہوا۔ پاکستان کا جو ایک بڑا خطہ
جس کو آج بنگلہ دیش کہا جاتا ہے، یہ پاکستان کا حصہ تھا، آج وہ علیحدہ ملک بن چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اور بہت سارا جو ہے وہ رقبہ پاکستان سے جدا ہو گیا۔ 71 میں اتنا نقصان کیوں ہوا؟ حالانکہ پہلے سے زیادہ طاقتور ملک پاکستان بن چکا تھا، لوگ زیادہ ہو چکے تھے، آبادی زیادہ ہو چکی تھی، پاور زیادہ آ چکی تھی، اسلحہ زیادہ تھا، زیادہ سائنس نے ترقی کر لی، لیکن 65 میں تھوڑا اسلحہ ہونے کے باوجود کامیابی، 71 میں سب کچھ ہونے کے باوجود ناکامی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے تھوڑا سا پیچھے چلیں، 1400 سال پیچھے چلیں، میں آپ کو تھوڑا اشارہ دینا چاہتا ہوں، وقت ہو رہا ہے۔ میدان بدر کا واقعہ آپ کو پتا ہے، 313 تھے، جن میں بڑے چھوٹے مرد عورتیں بچے سارے ملا کے 313، اور لڑنے والے 280 تھے یا 82 تھے، اور ان کے پاس کتنا سازو سامان ہے سب کو پتا ہے، 6 تلواروں سے 1000 بندوں کو کیا پتا مقابلہ کرے، لیکن اللہ نے کامیابی دی۔ وجہ کیا تھی؟ جو حضور نے فرمایا اس پہ صحابہ نے عمل کیا، اور جو میرے آقا نے کہا رب نے وہ پورا کیا، رب نے فرشتے نازل کر دیے، اور اللہ تعالی جل شان نے ایسی فتح عطا فرمائی کہ آج رہتی دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ پھر 1 سال کا وقت گزرا، میدان احد ہوا، مدینہ کی سرزمین میں وہ احد پہاڑ موجود ہے۔ پھر مسلمانوں کو پہلے حصے کے اندر کامیابی عطا کی گئی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر دوسرا مرحلہ جب آیا تو مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، کم و بیش 70 مسلمان صحابہ شہید ہوئے۔ وجہ کیا ہوئی؟ اب وہ میدان بدر کا واقعہ ذرا سامنے رکھو، اور میدان احد کا واقعہ۔ جنگ احد کے اندر شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، میرے محبوب نے فرمایا تھا 50 صحابہ کو، یہ جو پہاڑی ہے یہ آپ نے چھوڑنی نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے۔ تو نتیجے میں کیا ہوا؟ جب تک اس پہاڑی میں پہرا رہا مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، انہوں نے جب تک میرے مصطفیٰ کی بات مانی اس وقت تک کامیاب رہے، اور جب کامیاب ہوئے تو کیا ہوا؟ کافر بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے سمجھا چکا وہ چلے گئے ہیں، تو لہذا آپ جتنا بھی ساز و سامان ہے، یہ مال غنیمت ہے، تو اس کو اکٹھا کرتے ہیں۔ سارے صحابہ جو جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، جنگ لڑ رہے تھے، انہوں نے وہ سارے کا سارا ساز و سامان اکٹھا کرنا شروع کیا۔ وہ جو 50 دن کی ڈیوٹی تھی کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنی، اب انہوں نے خیال یہ کیا کہ اب چونکہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، انہوں نے وہ جگہ چھوڑی۔ تو نتیجے میں کیا ہوا؟ وہ کافروں نے دیکھا کہ یہ جو مین جگہ تھی، جو مین گیٹ تھا، اب وہ خالی ہے، انہوں نے ادھر سے دوبارہ حملہ کیا، تو مسلمانوں کو نقصان ہو گیا۔ پھر اس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء جن کو کہا جاتا ہے، جن کا لقب سب سے بڑے شہید، جن کے کلیجے کو کاٹ کے ہندا نے جو چبایا تھا، اور بہت ظلم و ستم ہوا، لیکن کیا ہے؟ جنگ بدر بھی ہوئی، جنگ احد بھی ہوئی، ادھر بھی حضور شامل ہیں، ادھر بھی حضور شامل ہیں، لیکن اس جنگ کے اندر نقصان کیوں ہوا؟ اب میرا اشارہ سمجھیں، وہ 50 اگر بات پہ قائم رہتے جو میرے مصطفیٰ نے کہا تھا تو نقصان نہ ہوتا، جنگ تو جیت چکے تھے، لیکن 50 نے وقتی طور پہ وہ اپنی مرضی کر لی، تو نقصان کتنا ہوا؟ مسلمانوں 70 مسلمان پھر شہید ہوئے، اور جو جنگ جیتی ہوئی تھی وہ نقصان ہو گیا۔ اسی طریقے سے 2 جنگیں پاکستان میں ہو چکی ہیں، پہلی میں کامیابی ملی، اللہ نے فتح عطا فرمائی، تھوڑا ہونے کے باوجود اللہ نے ایسی فتح عطا فرمائی کہ آج رہتی دنیا میں ایسی جنگ کی مثال جو ظاہری طور پہ اس وقت جتنے بھی ممالک ہیں وہ ان میں نہیں ملتی ہے، لیکن 71 میں نقصان کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اندر کا ایمان کمزور ہو چکا تھا، ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے، ہم نے حضور کا دامن چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صرف 6 سال کے بعد دوبارہ جنگ ہوتی ہے اور مسلمانوں کو ناکامی ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ پہلے تو تجربہ ہو چکا تھا، اب تو زیادہ کامیابی ہونی چاہیے تھی، لیکن لاکھ فوجی ہمارا گرفتار ہوا، تو وجہ کیا ہوئی؟ وجہ صرف یہی ہے، پہلے دامن مصطفیٰ ہاتھ میں تھا، پھر ہم نے چھوڑ دیا تو نقصان ہو گیا۔ آج لاکھ آپ اس پہ نام کرو کہ ہمارے پاس ایٹمی پاور ہے، ہمارے پاس اتنے مدائل ہیں، یہ سب بیکار ہے جب تک دامن مصطفیٰ کے ساتھ نپٹ نہیں جاتے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، کائنات کے اندر عزت نہیں مل سکتی ہے، جس کو بھی عزت ملی ہے میرے مصطفیٰ کے دامن سے جو نپٹا ہے، اللہ نے اس کو عزت عطا فرمائی۔
اس وجہ سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان ترقی کرے، اللہ اس کو عزت عطا فرمائے، ہر میدان کے اندر مسلمانوں کو اللہ کامیابی عطا فرمائے، تو پھر اس کا ایک ہی راستہ ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں، اگر ہم نے اپنے محبوب آقا سے وفاداری کر لی تو انشاءاللہ تعالی وہ وقت وہ دن دور نہیں ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کو اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ یہ ہماری طرف سے ناکامی ہے، ہماری طرف سے کمزوری ہے، یہ مصنوعی آلات بنا کے ہم سمجھے کہ ہم کامیاب ہو گئے، یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی وہی ہے جو صحابہ نے جو طریقہ ہمیں دیا ہے، جب انہوں نے دامن مصطفیٰ کو پکڑا اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ حضرت عمر کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا جب ایک میدان میں جا رہے تھے، ایک جنگل سے گزرے، بظاہر حکمران 36 لاکھ مربع میل کی آپ کی حکمرانی ہے، آپ کی حکمرانی تھی نہ صرف انسانوں پہ مسلمانوں پہ بلکہ جانوروں پر بھی تھی، شیر اور بکری ایک دریا سے پانی پیتے، شیر کی مجال نہیں تھی بکری کو پکڑ لے، لیکن ایک وقت ایک جگہ سے گزرے تو زار ہونا شروع کر دیا۔ ساتھیوں نے پوچھا حضور کیا بات ہوئی کیوں روتے ہو؟ کہا ایک وقت تھا میرا باپ فتال مجھے 6 سال اونٹ دے دے، یہاں پہ بیچتا میں یہاں پہ آکر چلاتا، 7 اونٹ ایک قطار میں مجھ سے نہیں کھڑے ہوتے تھے، آج محمد عربی کی غلامی کا صدقہ یہ ہے 36 لاکھ مربع میل میں میری حکمرانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی وجہ سے بہت صدقہ فرمائی ہے، ایک دریا سے شیر بھی پانی پیتا ہے، ایک دریا سے بکری بھی پانی پیتی ہے، لیکن شیر کی مجال نہیں کہ بکری کو پر حملہ کر سکے، یہ محمد عربی کی غلامی کا صدقہ ہے۔ اب میں رونا تو اور کیا کروں، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا، آج میرے نام سے کسرا کیسرا کی حکمران جو ہے وہ کانپتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ آج بھی اگر کوئی ہمارا محمد عربی کا غلام اگر حکمران بن جائے، اللہ کی عزت کی قسم ہے کافر اپنی موت عام مر جائیں گے۔ اس میں آج ہمارا بہت بڑے کردار کی ضرورت ہے، چھوڑ دو یہ پارٹی بازیاں، بہت کچھ ہو چکا، نہ روٹی ملی، نہ کپڑا ملا، نہ بجلی، نہ پانی، نہ گیس، اور یاد رکھو ان چیزوں کے لیے ہم دنیا میں نہیں آئے ہیں، ہم صرف ایک مقصد کے لیے آئے ہیں، حضور علیہ السلام کی غلامی کے لیے آئے ہیں۔ اس واسطے اپنی عقیدت، اپنی محبت، اپنے نظریے کا جو قبلہ ہے وہ سیدھا مدینہ شریف کی طرف کر لو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ کوئی جذباتی الفاظ نہیں ہے، یہ میں اپنے ایمان کے جذبات سے بول رہا ہوں۔ اگر آج بھی اگر ہم لوگ اپنے محبوب سے وفاداری کریں، وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ مودی وغیرہ کیا ہے، یہ جناب امریکہ کیا چیز ہے، جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہر وہ صبح جو سورج طلوع ہوتا تھا کہیں نہ کہیں سے خبر ملتی تھی۔ آج مسلمانوں نے فرارہ کا جو ہے وہ فتح کر لیا، آج فرارہ کا فتح کر لیا۔ اس وقت تو نہ ایٹم تھا، نہ کوئی میزائل تھا، کچھ بھی نہیں تھا، آج سب کچھ ہو کے کبھی کوئی خبر نہ آئی، اور یہی خبر ملتی ہے آج فلاں بستی میں جناب مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، آج فلاں ملک پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، آج فلاں علاقے کے اندر مسلمان بیٹی کی عزت لوٹی گئی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ قصور اگر حکمرانوں کا ہے تو بے قصور ہم بھی نہیں ہیں، ہم نے ہی ان کے نام پہ جناب علی انگوٹھے لگا لگا کے ان کو ووٹ دیے، جس کی وجہ سے آج جناب علی وہ ہمارے پر مسلط ہو گئے، آج وہ نہ ہمارے چھوٹوں پہ رحم کرتے ہیں، نہ جناب بزرگوں کا خیال کرتے ہیں، آج اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں جناب ہمارے حکمرانوں نے مہنگائی بہت کر دی، آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا، قصور تو ہمارا اپنا ہے، ہم نے خود سلیکٹ کیا، ہم نے خود جناب چناؤ کیا، ہم نے خود پسند کیا، اور آج ہوتے جناب یہ کیسا ہو گیا؟ اگر ہم نے اپنی عقیدت و محبت کا قبلہ عشق مصطفیٰ کو بنایا ہوتا تو کبھی بھی آج یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ آج ہماری نہ مسجد محفوظ، نہ ہماری عبادت محفوظ، نہ جناب ہماری عزتیں محفوظ، تو مجھے بتاؤ یہ 2 ٹائم کی روٹی لے کے کیا کرو گے؟ اس وجہ سے یہ روٹی ٹکڑے کے پیچھے ووٹ نہ دو، ان لوگوں کے نظریات کو دیکھو، یہ لوگ ہمارے اوپر کفار کے احکامات جو ہیں وہ نازل کر رہے ہیں، جو ادھر سے آرڈر آتا ہے ادھر وہ نافذ کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر ہم نے اپنے محبوب نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو
پھر اس سے بے وفائی نہ کرو. آج سے پہلے جو ہو چکا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. کل کی جو جشن آزادی آ رہی ہے اس میں عام کرو وہی جذبہ وہی جنون لے کے. کل کی صبح طلوع ہونی چاہیے کہ جس طرح 1947 کے اندر مسلمانوں کے جذبات تھے وہی آج ہمارے بڑے چھوٹے کے سب کے جب جذبات ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی لوگ اپنی موت عام مرتیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی غلامی اور آپ کی محبت عطا فرمائے. آمین.